السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کے ساتھ اپنی ریئل اسٹوری شیئر کرنے والی ہوں جو کہ میرا زندگی کا سب سے ٹف ٹائم تھا۔ یہ بات تب کی ہے جب میرے بچے چھوٹے تھے۔ کبھی کبھی میں اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ میں نے اتنا سب کیسے سنبھالا تھا۔ میرے 4 بچے تھے، گھر کی ذمہ داری تھی اور ساتھ میں میری اپنی نوکری بھی تھی۔ اس وقت زندگی بہت مصروف تھی لیکن مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر بھی دیکھنا ہے اور اپنی نوکری بھی کرنی ہے۔ میری صبح تقریباً 4 بجے شروع ہو جاتی تھی کیونکہ میرا ایک بچہ حافظ قرآن ہے۔ اب ماشاءاللہ سے وہ حفظ مکمل کر چکا ہے لیکن اس ٹائم پر وہ حفظ کر رہا تھا۔ تب میری صبح کا آغاز 4 بجے سے ہو جایا کرتا تھا۔ اس کو مدرسے بھیجتی، پھر تقریباً 7 بجے وہ واپس آتا اور اسے اسکول کے لیے تیار ہونا ہوتا تھا، ناشتہ کرتا تھا۔ ساتھ ہی میری 3 بیٹیاں بھی تھیں، ان کو اٹھانا، تیار کرنا، ناشتہ کروانا، اسکول کے لیے بھیجنا بھی میری ذمہ داری تھی۔ ایک طرف بیٹا، دوسری طرف 3 بیٹیاں اور مجھے سب کچھ وقت پر کرنا ہوتا تھا۔ بچوں کو اسکول اور مدرسے بھیجنے کے بعد بھی میرے کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ پھر گھر کی صفائی، کھانا اور گھر کے دوسرے کام کرنے ہوتے تھے۔ مجھے ہر کام جلدی کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس کے بعد مجھے خود بھی اپنی نوکری کے لیے تیار ہونا ہوتا تھا۔ گھر کے کام نپٹا کر میں اپنی نوکری کے لیے تیار ہو جاتی تھی، پھر میرے شوہر بھی تیار ہوتے تھے، پھر ہم دونوں گھر کو تالا لگا کر نوکری کے لیے نکل جاتے تھے۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ صبح کے چند گھنٹوں میں ہی میرا پورا دن گزر چکا ہے، لیکن وہ دن کی ابھی شروعات ہوا کرتی تھی۔ پھر میں اپنی نوکری پر پہنچتی تھی لیکن وہاں بھی ذہن بچوں میں ہی لگا رہتا تھا۔ دل میں یہی رہتا تھا کہ بچے اسکول پہنچ گئے ہوں گے، سب ٹھیک ہوگا، گھر میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا ہوگا۔ ماں چاہے گھر سے کتنی بھی دور ہو، اس کا دل اپنے بچوں کے پاس ہی رہتا ہے۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ نوکری سے تقریباً 1:30 یا 2 بجے تک نکل جاؤں اور بچوں کو اسکول سے ہی پک کر لوں۔ پھر بچوں کو لینا، انہیں گھر لے کر آنا اور ان کے بعد ان کو کھانا کھلانا، ان کے کپڑے چینج کروانا، اور یہ جو ہے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی تھی، دوسری میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ ایک ذمہ داری ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری ذمہ داری پہلے ہی میرے سامنے کھڑی ہوتی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد بھی آرام کا وقت نہیں ملتا تھا۔ بچوں کی پڑھائی، ان کے کام، کھانا اور گھر کے دوسرے کام دوبارہ شروع ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو ٹیوشن بھیجنا ہوتا تھا، ان کو مدرسے بھیجنا ہوتا تھا۔ ٹیوشن سے آتے آتے میرے بچے شام ہو جاتی تھی۔ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں آرام نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ میرے ذہن میں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تھا کہ آرام بھی کرنا ہوتا ہے یا میری اپنی بھی کوئی ذات ہے۔ سچ کہوں تو کبھی کبھی بہت تھک جایا کرتی تھی، کبھی جسم تھک جاتا تھا اور کبھی دل تھک جاتا تھا۔ بس آج کچھ نہ کروں لیکن بچوں کی طرف دیکھتی تھی تو خود ہی ہمت آ جاتی تھی۔ شاید ماں اسی کو ہی کہتے ہیں کہ وہ خود تھکی بھی ہو پھر بھی بچوں کے لیے کھڑی رہتی ہے۔ آج جب میں اپنی اس زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ صرف مصروف دن نہیں تھے، وہ میری زندگی کا ایک بہت مشکل دور تھا۔ میں نے ایک ساتھ ماں بھی تھی، بیوی بھی تھی، گھر بھی سنبھالنے والی تھی اور نوکری کرنے والی بھی تھی۔ نوکری کرنا میرے لیے تب بہت امپورٹنٹ تھا۔ اس وقت میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بہت مضبوط عورت ہوں۔ مجھے تو بس یہ معلوم تھا کہ بچوں کو میری ضرورت ہے، گھر کو میری ضرورت ہے اور مجھے اپنی نوکری بھی کرنی ہے۔ میں نے بس ایک ایک دن گزار کے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ آج سوچتی ہوں کہ اگر میں اس وقت ہر روز یہ سوچتی رہتی کہ میں اتنا سب کیسے کروں گی تو شاید میں کبھی بھی نہ کر پاتی۔ میں نے کل کے بارے میں نہیں سوچا، بس ہمیشہ اپنے آج کے بارے میں سوچا۔ پھر اگلا دن آیا تو اس کی ذمہ داریاں پوری کی۔ اس لیے آج میں ہر اس عورت کو کہنا چاہتی ہوں جو گھر، بچوں اور نوکری کے درمیان خود کو بھی تھکا ہوا محسوس کرتی ہے، آپ جو کر رہی ہیں وہ معمولی نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی آپ کی محنت نہ دیکھ رہا ہو لیکن آپ کی محنت پھر بھی اپنی جگہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اور آپ جب تھوڑے ٹائم کے بعد اپنی اسی کی گئی محنت کو دیکھیں گی نا تو آپ کا دل خوشی سے بھر جائے گا۔ آج میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور ان بچوں کو آج احساس ہے کہ ہماری ماں نے محنت کی تھی، ہمارے باپ نے محنت کی تھی۔
शायद जिंदगी हमें पहले से नहीं बताती कि हम कितने मजबूत हैं, वो बस हमारे सामने हालात रखती जाती है और हम उन्हें संभालते जाते हैं। फिर कभी साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि हम वाकई बहुत कुछ बर्दाश्त भी कर चुके हैं और बहुत कुछ संभाल भी चुके हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई मुश्किल वक्त गुजार चुकी हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हमारी कहानियां अलग हो सकती हैं, लेकिन एक औरत की थकन, उसकी मेहनत और उसकी जद्दोजहद को दूसरी औरत बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। मेरी जिंदगी इसी रूटीन पर चल रही थी, फिर अचानक से अल्लाह पाक ने एक और खुशखबरी दे दी। फिर 14 साल बाद, जब मेरी सबसे छोटी बेटी 14 साल की हो गई, तो फिर उसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे मेहरमा प्यारी सी गुड़िया की शक्ल में अता की। जब मेहरमा मेरी जिंदगी में आई तो फिर जाहिर सी बात है मैं जॉब नहीं कर सकती थी। फिर उसके बाद मैंने जॉब छोड़ दी और अब माशाल्लाह से मेरी जिंदगी जो है मेहरमा के इर्द गिर्द घूमती है। मेरी 3 बेटियां और हैं, एक बेटा है माशाल्लाह से। बस अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह पाक मेरे बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, इनकी हिफाजत फरमाए और हम सब के बच्चों के बहुत अच्छे नसीब करे, बेटे हों बेटियां हों, अल्लाह पाक सबको आसानियां और सबको कामयाबियां अता फरमाए, हम सब के बच्चों को। आमीन सुम आमीन। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है या मेरे चैनल पर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।